بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیجک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق سیدات النساء العالمین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، حقہ اور متفقہ صلوات۔ میزبان مجلس عزا جناب قبلہ واجد شاہ صاحب کو مہندی پھوڑی بچھائی، مولا قبول فرماوے۔ سادات وزاں مومنین دا خرچ اخراجات صحیح و محنت کیتا، پاک سینڈ قبول فرماویں۔ تو سا مومنین اور مومنات دی تشریف آوری، اساں سارے ذاکرین شعراء دی حاضری پاک سینڈ قبول فرماویں۔ ذکر امام حسین نصیب راوے، فکر امام حسین نصیب راوے۔ ملک پاکستان کو، کل عالم اسلام کو، محمد وآل محمد صدقے کریم اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ کائنات دے وارث امام زمانہ دا جلد ظہور ہوئے، اساں سارے سرکار دے ظہور تو مشرف ہو سکوں کہ ہن ولا بیدار ہو کے باواز بلند صلوات۔ ذاکر اہل بیت شیرین بیاں فہیم عباس کچی دا شکریہ، انہاں مہربانی فرمائی۔ چلو میں جناب دے گوش گزار کچھ گلہائے عقیدت پیش کرنے واسطے۔ شعبان دا مہینہ اختتام پذیر ہونے والے تے چلو این ضمن وچ میں تھوڑی جی حاضری لوا کے ان دے بعد انشاءاللہ ذکر مصائب۔ میں شعر پڑھدا تساں ترائے شعبان ذہن وچ رکھا ہے۔ میں شعر پڑھدا تساں ترائے شعبان ذہن وچ رکھا ہے۔ دیکھو دیکھو عرش کی جانب کون اترنے والا ہے، جڑے ادب سنن دے عادی۔ دیکھو دیکھو عرش کی جانب کون اترنے والا ہے۔ بھائی جان لمحے ابھے نہیں دیکھنا، دلا دمبھار نہیں دیکھنا، جنہ ہستیاں دی آمد ہے انہاں واسطے عرش علیہ پاسے دیکھنا۔ فیصل بابا ریاض خان سے دیکھو دیکھو عرش کی جانب کون اترنے والا ہے۔ اچھا سسپینس نہیں رہا، تجسس نہیں رہا محبوب شاہ ساجد پیر میں جو دس چھوڑے بترائے شعبان ذہن وچ رکھا ہے تو آپ کو پتے بھی مولا حسین دی آمد ہے۔ ہن دوجے مصرے دے وچ قلب عباس جواب دے سی بھی مولا حسین دا نا چیسی نہیں میں نا تلاوت نہ کرے سا، میں تھوڑا پردے چ گزر سا، وہ میں شاعرہ نہ سہیں، میں چاہنا بھی صرف نام پاک نہ ہوئے تھوڑا خوبصورت بنا کے پیش کراں۔ اگر تو آپ کو وہ پیرایا پسند آ ونجے تو دعا کرے چا۔ دیکھو دیکھو عرش کی جانب کون اترنے والا ہے، باغ پانچ تن پاک میں پانچواں پھول نکھرنے والا ہے۔ یا علی علیہ السلام مجلس دی زینت تے رونق لو، میں تو اکھی تے رکھا سی سائیں محمد عباس شاہ بابا۔ اچھا ریاض خان ولاب پڑھدا، محبوب پیر ولاب پڑھدا سائیں، پسند آ گئے تو انداز میں ولاد سے پڑھدا۔ یاسر بھائی جی بسم اللہ سائیں۔ میں کہسی دیکھو دیکھو عرش کی جانب
کون اترنے والا ہے باغ پنج تن پاک میں پانچواں پھول نکھرنے والا ایسے ہی پنج تن پاک میں بز میں پنج تن پاک میں یا باغ پنج تن پاک میں پانچواں پھول باغ گلستان جندے پھول ہونے تے جیڑا ہے بھی پنج تن پاک دا باغ باو ہک پھول نکھرنا باقی آ وہ 3 شعبان کو مکمل ہو گیا صحیح اچھا بڑی مہربانی بڑا اچھا ماحول بن گئے ہن والا شعر سنو دیکھو دیکھو عرش کی جانب کون اترنے والا ہے باغ پنج تن پاک میں پانچواں پھول نکھرنے والا ہے اے جری میں ہوں اگو روایت پڑھدا پیا نا بابا حیدر شاہ اے ہر ذاکر ہر شاعر ہر عالم نے پڑھی ہے لیکن این انداز وچ نہیں پڑھی جس انداز دے وچ امام حسین نے خصوصی کرم میرے اوتے کیتے ایک مومن خان ایک ویڈیو میکر بھائی ایک تاریک سی وادی سے ایک تاریک سی وادی سے آواز سنائی دیتی ہے ڈوراں دا میں ضامن نا ایک تاریک سی وادی سے آواز سنائی دیتی ہے کیڑی پوری توجہ ایک تاریک سی وادی سے آواز سنائی دیتی ہے مولا فرش پہ جلدی آئیں فطرس مرنے والا ہے یا علی علیہ السلام ایک دفعہ والا غدیری سنت ادا سوالک نارا حیدری ہمارا انتظار ہے صحیح اچھا مولا فرش پہ جلدی آئیں محسنہ دے ولا پڑھ چا چلو ٹھیک ہے بابا صحیح دعا فرمائیں دے پہوے سے ایک تاریک سی وادی سے آواز سنائی دیتی ہے مولا فرش پہ جلدی آئیں فطرس مرنے والا ہر کہیں کو انتظار ہے مولا حسین دا بابا صحیح ہر کہیں کو انتظار ہے بھائی جان ہر کہیں کو مولا حسین دی آمد دا ہر کہیں کو انتظار ہے دین کو انج انتظار ہے دین داراں کو انج انتظار لیکن جی میں فطرس کو آئی جڑا مریض ہوں دے جڑا بیمار ہوں دے جڑا علیل ہوں دے کو اپنے طبیب دا انتظار بہت زیادہ ہوں بیان دی نسبت کیسر بخاری صاحب کو زیادہ ہوں مولا فرش پہ جلدی آئیں فطرس مرنے والا اچھا صرف فطرس نا میں کو تمہارا تعاون چاہیے دے میں دنیا کو آئینہ دکھاونا چاہنا حسین کو لوگاں سنجاتا جو نہیں فطرس راہب حر کو دیکھا تو تاریخ نے مان لیا ہوئے صرف میرے مصر دی مجبوری ہے جو مصر دے بھی صرف 3 نہ آ سکتے ہیں نہ تو ڈھیرن لیکن تاریخ من گئی ہے صحیح مومن خان صرف سنی نہیں مننے صرف شیعہ نہیں مننے تاریخ من گئی ہے تاریخ کہیں دی کچھ نہیں لگ دی تاریخ کہیں دا ککھ ہی نہیں رکھ دی مورخ نہ سنی ہوں دے تے نہ شیعہ ہوں دے مورخ اومیں لکھ دے جی میں واقعہ ہوں دے ہیں صحیح فطرس راہب حر کو دیکھا تو تاریخ نے مان لیا کیا مننے تو تاریخ نے مان لیا ایک حسین ہے جو ناممکن ممکن کرنے والا ہے ہوئے ناممکن جیدہ کوئی امکان ہی نہ ہو ایسے ہی فطرس راہب حر کو دیکھا تو تاریخ نے مان لیا ایک حسین ہے جو ناممکن ممکن کرنے والا اچھا تارے کتھا ہوندن تارے بڑی مہربانی تھینک یو ویری مچ مسئلہ آسان ہو گئے آسمان تے ہوندن ٹھیک ہے تے تارے سونے کہندے نال لگ دن شاباش بس ہون تو شیر دی تشریح بھی ختم تارے آسمان تے ہوندن صحیح تارے مصطفیٰ شاہ چاند نال سونے لگ دن میں عجیب منظر ڈٹھے تارے
حیدر کے گھر کی دیوار پہ آن کے بیٹھے ہیں. ترے شابان بہت اچھی سنی نے ہوں اگلی دیوار والے پاسے ویندے پے. ترے شابان بہت اچھی سنی نے ہوں 4 شابان والے پاسے. سائیں تھوڑی مرضی ہے جی میں سنو. شاعر دی ذاکر دی پوری کوشش ہوندی ہے وہ اگلے مصرے دی واہ بوئی نہیں لگن دیندا مجمع کو. جو اچانک میں گال سامنے آسی تے مجمع چونکڑ سی تے بڑی داد تے بہار ہو سی. میں تو کو ہر شے ایڈوانس دسیندا کھڑا. حسین پیچھے پڑے میں پہلے 3 شابان دسی ہیں سہی. یہ ہن میں سرکار وفا پیا پڑھدا 4 شابان ٹھیک ہے سہی. تے تو کو پہلے ہر شے دسی کھڑا. کیوں میں کو مانے انہاں دی اطاعت بھی انہاں جو نویکلی عطا کیتی ہے تو انہیں جو میں 10 ہی کھڑساں جیرے مصرہ پڑھساں ان دی شان تے قدر ہو رو سی. تارے ہوندے نسمان تے سونے لگ دن چاند نال تسا صحیح فیصلہ کیتے تے میں کھڑا دا تارے حیدر کے گھر کی دیوار پہ آن کے بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تارے حیدر کے گھر کی دیوار پہ آن کے بیٹھے ہیں کیونکہ اس آنگن میں ہاشمی چاند ابھرنے والا ہے. یا قمر بنی ہاشم. مولا دے الکا بات جو لقب ہے ریاض خان بابا سائیں قمر بنی ہاشم ہاشمیاں دا چند توں دا تارے لہن سائیں. وجہ تارے حیدر کے گھر کی دیوار پہ آن کے بیٹھے ہیں کیونکہ اس آنگن میں ہاشمی چاند ابھرنے والا ہے نا سہی. اچھا اے ہون شعر لکھا ہے سہی. الحمدللہ تھوڑا مطالعہ تھوڑا مشاہدہ تھوڑی معلومات میرے کو زیادہ ہیں. جیڑا بھی ازاداری دا حصہ ہے ڈھیر سارے ذاکر سنی ودے ڈھیر سارے عالم سنی ودے ڈھیر سارے خطیب سنی ودے. اگر براہ راست اندہ کتاب دے نال رابطہ نہیں ہوئے تو کتاب آلہ نال اندہ رابطہ ہے. ان جیسے میں پڑھ کے آیا تو آپ کو سنویں دا پیاں ہیں سی تو صحیح میں سمجھو پڑھ چھوڑی بندے کو دیانتدار ہونا چاہیے. اچھا یہ جرا میں ہوں شعر پیا پڑھتا نا بابا حیدر فہیم بھائی یہ جرا میں شعر پیا پڑھتا یہ دے وچ خصوصیت ہے کیڑی بھئی اس انداز دے وچ نا اس انداز دے وچ سرکار وفا دی تعریف حالیں تے نہیں کیتی گئی. یہ وڈالا نہیں انہاں دا کرم کھڑا دسیا نا یہ انہاں دی عطا کھڑا دسیا نا. سرکار وفا دی ہر شاعر نے مختلف انداز شان بیان کی تھی لیکن بیٹا اے انداز وکھرا ہے. یہ میں پیش کرنا پیاں سارے دریا اور سمندر دوڑ رہے ہیں کربل کو. زوارنا سارے دریا اور یار 5-6 دریا تا پاکستان دے وچ واندے پین 206 ملک ہیں پتہ نہیں ٹوٹل کتنے دریا ہیں تے 7 سمندر ہیں ویندے پین سارے دے سارے کربلا. وجہ کیا ہے؟ سارے دریا اور سمندر دوڑ رہے ہیں کربل کو کیونکہ غازی مشکیزے میں پانی بھرنے والا ہے. سکائے اہل البیت بسم اللہ یا علی علیہ السلام. ان بانی مجلس آگین ولا دویات بلند سوالا کھنارا حیدری بسم اللہ بابا. اچھا ولا سے پڑھا سے سارے دریا اور سمندر. محمد عباس شاہ آپ کے نام میں بھی عباس آتا ہے جس کے نام میں عباس آتا ہے توجہ فرمائیں سر. سارے دریا اور سمندر دوڑ رہے ہیں کربلا کیونکہ مشکیزے میں غازی پانی بھرنے والا. سقائے معصومہ سقائے اہل البیت دماشقی معصومہ سینڈ دماشقی. اچھا بڑے معرفت والے لوگ ہی وے پہلے ہے 3 شابان ولا تذکرہ 4 دا یہ ترتیب نال ہون ولا 1 شابان دا تذکرہ. بڑے ادب نال میں گزر ساں. سادات یا غیر سادات جتنے ہی بیٹھے ہوئے صاحبان معرفتی ہوئے اشارے سمجھیں دے ہوئے پہلی ہے شابان کی
پہلی ہے شعبان کی، بنت شیر خدا کی آمد ہے۔ میں کوئی کمزور لفظ نہیں لایا، پہلی ہے شعبان کی بنت شیر خدا کی آمد۔ کتاباں کھولو، ورکے کھولو، یہ سینڈ پاک دی آمد، یہ مدینے چ، یہ مدینہ کتھا ہے؟ یہ سعودی عرب دے وچ، ٹھیک ہے، لیکن سینڈ دا روب دیکھنے، حالے سینڈ آندے پین، سینڈ دے روب دا اثر دیکھنے۔ پہلی ہے شعبان کی، لفظ مدینہ ذہن وچ رکھا ہے، پہلی ہے شعبان کی، بنت شیر خدا کی آمد ہے، شام میں ہلچل ہے کہ تخت شام بکھرنے والا ہے۔ شام میں ہلچل ہے کہ تخت شام بکھرنے، بسم اللہ سائیں، اعزاز ہے سائیں، تشریف گھنے ہوئے ہیں سائیں، حالیں سینڈ پاک این دمشق گئے نہیں، او جھلک ہی دکھے نا جرے سینڈ دمشق گئے۔ اساں جدہ کالج پڑھ دے آسے نا، میں 4 سال فارسی پڑھی ہے کالج میں، پرشین فارسی، ٹھیک ہے سے، ان دے وچ بھی ایک پورا باب ہے، ایک پورا حصہ ہے ساری کتاب دے وچ، جن دے وچ سینڈ پاک دے دمشق دے وچ خطبے دا تعارف ایک مصنف لکھا۔ میں حالے فضائل کھڑا پڑھ دا، اتوری معرفت ہے، بسم اللہ، سینڈ دا وہ دمشق کی جڑا خطبہ آئی نا، سینڈ عالیہ سلام اللہ علیہ دا مشتاق شاہ جڑا خطبہ آئی، وہ اس کتاب دے مصنف نے اس دیاں خصوصیات بیان کی تھی۔ وقت ایک دفعہ میری خوش نصیبی، علامہ صاحب پیر واجد صاحب میری ایک نشست تھی میرے استاد محترم دے نال، قبلہ گھلو صاحب دے نال، اون وار میری خوش نصیبی یہ ہے بھئی جڑا سارا موضوع گفتگو ہے وہ سینڈ دا خطبہ ہے۔ وہ وقت مزید بہت سارے گال ہی میرے سامنے آئیاں، کچھ مطالعے چھین، کچھ صحیح ہونے دے ذریعے میرے شنیدی چاہ گئیں، تے او جرا میں فارسی چ پڑھائی باب سینڈ دے خطبے دا، تے او جڑی گفتگو ہے استاد معظم دے نال، اون دا مفہوم شاعرانہ انداز وچ میں پیش کرنا چاہتا، کیونکہ شاعری تاریخ نہیں ہوندی، لیکن تاریخ دے قریب ہوندی ہے، بہت سارے عناصر شاعری چ ہوندے تاریخ وچ نہیں ہوندے، شاعری دے وچ کیفیات ہوندی ہیں، تاریخ وچ کیفیت نہیں ہوندی، شاعری جذبات ہوندے، تاریخ وچ جذبات نہیں ہوندے، ٹھیک ہے تھی، شاعری دے وچ عقیدت ہوندی ہے، تاریخ وچ کوئی عقیدت، وہ کئی محاسن ہیں جڑے شاعری دے ہیں لیکن تاریخ وچ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا صحیح۔ ہن دمشق کے یزید دا دربار ہے، بے شمار دی لعنت ہے، سینڈ پاک گئے کھڑن، قافلہ سمیت گئے کھڑن، تے او جرا سینڈ نے خطبہ ارشاد فرمائے، وہ میں پیش چا کرنا سی، اجازت ہے صحیح، سارے دی توجہ ہے نا صحیح، چونکہ خطبہ وہ عظیم سینڈ دا ہے، تے اللہ تکئی بندی نہیں تھا، تے بسم اللہ قبلہ سینڈ پہ فرمائندن، اے نسل امیہ کے پسر غور سے دیکھو، شاباش شاباش کمر عباس بھائی، بہت اچھے، سبحان اللہ، سینڈ دا لہجہ بابے آلہ، بالکل بابے آلہ لہجہ سے، ایمیں ہے نا صحیح، سینڈ دا روب دیکھو، سینڈ دا خطبہ، سینڈ دا پند دیکھو، بھراواں دے کٹھے نہیں آئی کھڑی، بھرجائیاں دے کٹھے آئی کھڑی، سینڈ دمشق یزید دے دربار، ہن سینڈ دا روب لہجہ، سینڈ پہ فرمائندے اے نسل امیہ کے پسر غور سے دیکھو، اور اے شاہ صاحب یہ گال میں کراں چاہ خوش آمد نہیں، یہ قسم یہ اتھاؤں کھڑا گال کرے نا، امام علی دے وچ کوئی گھڑ ذاکر کوئی نہیں، تو سن جلسہ کراؤ تو اگو باہروں کہ ذاکر کو صداوان دی لوڑی کوئی نہیں، اور اچھے پڑھنے والے لوگ ہیں، اور بڑے بے ریا لوگ ہیں، ریاکاری بھی نہیں کریں دے، اور اس تو بھی زیادہ اچھی گال ہے بھی اگو بہ کے سننا، بابا گلدار شاہ بیٹھے رہ گئے، واجد پیر بیٹھے تھے، رضا بابا ہے بیٹھے، مطلب کیا بات ہے، ایسے ہی سینڈ پہ فرمائندن اے نسل امیہ کے پسر غور سے دیکھو، ٹھیک ہے صحیح،
اے عربی دے وچ نا کوئی لفظ لکھو تو اندے تے زبر ہوندی ہے، زیر ہوندی ہے تے پیش ہوندی ہے۔ زیر حرف دے تلے ہوندی ہے، زبر حرف دے اتے ہوندی ہے، پیش وی حرف دے اتے ہوندی ہے۔ ہن میں مصرع پڑھدا تے شالا ان دی قدر تھی ونجے سینڈ پہ فرمیندے رہے نسل امیہ کے پسر غور سے دیکھو تم زیر ہو ہم پیش زبر غور سے دیکھو۔ ہوئے 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 صحیح بسم اللہ کیا بات ہے۔ جڑے سادات ہی وے جڑے سید بیٹھے وے بڑی مہربانی سے نیاز خان بابا صحیح بسم اللہ بڑی مہربانی نیاز قبول ہوئے صحیح۔ اے نسل امیہ کے پسر غور سے دیکھو تم زیر ہو ہم پیش۔ یہ پیش دا معنی پیش تھی ہونا ہے لیکن میں دوجہ معنی گیدے جڑا حرف دے اتے ہوندے پیشی ہے نا پیشی پیشی جڑا پیش تھی وے ان دی پیشی ہوندی ہے۔ صحیح بڑی مہربانی چونکہ آراب دے رنگ شان بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے اسا قدر کی دیئے بڑی مہربانی واجد پیر سینڈ فرمائے اے نسل امیہ کے پسر غور سے دیکھو تم زیر ہو ہم پیش زبر غور سے دیکھو۔ بندہ جیندہ بیٹھا ہوئے وہ کو شیر دی سمجھ نہ ہوئے تے ہوئے شیعہ لکھن آلے لکھا نہیں سنن آلے سنا نہیں پڑھن آلے پڑھا نہیں۔ سینڈ فرمائے دربار تیرا شاہی تیری شہر تیرا ہے، دربار تیرا شاہی تیری شہر تیرا ہے، اونچا ہے میرے بھائی کا سر غور سے دیکھو۔ جملہ مصائب دائے میں فضائل ہی پڑھیں گے۔ اچھا بسم اللہ میرا کیا کمال ہے سینڈ دے خطبے دا اثر ہے صحیح۔ دربار تیرا اپنے بل دے سامنے چیوٹی ایسے کہیں کو پیر نہیں رکھنے دی۔ دربار تیرا شاہی تیری شہر تیرا ہے، اونچا ہے میرے بھائی کا سر۔ یہ شراب پیندہ آئی نا شراب لعنت شراب پیندہ آئی ٹھیک ہے تھی ہوں نشے تے غنودگی دی وجہ تو اندہ سر اکثر جھکا رہندا ہے تے حسین او بسم اللہ صحیح تے امام حسین دا سر نو کے سنان تے ہا بلند ہا ایسی حسن تعلیل دیکھو بابا صحیح دربار تیرا شاہی تیری شہر تیرا ہے، اونچا ہے میرے بھائی کا سر غور سے دیکھو۔ سینڈ فرمائے سارے نال مقابلے آیات کی برسات ہوئی، آیات کی برسات ہوئی گھر پہ ہمارے۔ قرآن نازل تھا نا قرآن نازل تھا۔ سینڈ فرمائے آیات کی برسات ہوئی گھر پہ ہمارے، اب تم بھی ذرا اپنا یہ گھر غور سے دیکھ۔ میں تو اتنا ہی پڑھ سکتا ساریاں گلنا تو میں بیان نہ کر سکتا غلام عباس مکھا۔ آیات کی برسات ہوئی گھر پہ ہمارے، اب تم بھی ذرا اپنا یہ گھر زواروی دسیندن علمائی دسیندن زواروی بیٹا دسیندن علمائی دسیندن بھئی ایندہ تخت ہے اچھا رضا عباس مخدرات اسمت جتنا کھڑیاں ہیں وہ فرش تے کھڑیاں ہیں زمین تے کھڑیاں ہیں یہ اچھا بیٹھا ہے یہ بڑے روب اچ بیٹھا ہے تے سینڈ اندہ روب تروڑا کیویں ہے سمر شاہ سینڈ فرمائے میری گال سن اب تم بھی ذرا اپنا یہ گھر غور سے دیکھو اس تخت کی اونچائی بھی گہرائی لگے گی اس تخت کی اونچائی بھی گہرائی لگے گی اے اونچا تخت تے کو جھکا لگ سی تے کو نیواں لگ سی کیویں اس تخت کی اونچائی بھی گہرائی لگے گی معراج کے منظر کو اگر غور سے دیکھ پردہ تو یا علی علیہ السلام پردہ توحید ہے ہک پاسوں میرا نانا ہے بے پاسوں میرا بابا ہے تو پھٹاں لے تخت بے کے ناز بیٹھا کریں
اس تخت کی اونچائی بھی گہرائی لگی. معراج کے منظر کو اگر غور سے دیکھو، بیٹھے سارے موالی ہی وے، شیر بالکل موقع دا آ گئے. سین فرمائے بابا میرے مہمان بنے اللہ کے گھر میں. رعایت لفظی کھڑا منگنا ہے سی. مہمان، بابا میرے مہمان بنے اللہ کے. میں کیوں آ کے جو جتنے موالی بیٹھے ہوئے یہ شیر توں کھڑا پڑھدا، وہ اگلا مصرع سن سو تو پتہ لگ سی جو موالیاں دی پہچان ہی وہ مصرع ہے. بابا میرے مہمان بنے اللہ کے گھر میں، در ہوتے ہوئے کعبہ میں در غور سے دیکھو. پہلی اون دروازے چنا گیا، در ہوتے ہوئے کعبہ میں در. اور سے دیکھو امام علی، آس پاس دا مجمع، سادات غیر سادات، یہ قاتل بھی گئے کھڑے ہیں، یہ یزید کو انعام گھنن یہ بھی گئے کھڑے ہیں. ہن سین کیا فرمائے؟ سین فرمائے حرمل کو لرزتے ہوئے گر دیکھ لیا ہے. حرمل کو کافی ردیف یاد ہے نا؟ پسر غور سے دیکھو، زبر غور سے دیکھو، اونچا ہے میرے بھائی کا سر غور سے دیکھو. اب تم بھی ذرا اپنا یہ گھر غور سے دیکھو، معراج کے منظر کو اگر غور سے دیکھو. سین فرمائے حرمل کو لرزتے ہوئے گر دیکھ لیا ہے، اصغر کے تبسم کو ادھر غور سے دیکھو. اوئے ہوئے 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 ہوئے، اصغر کے تبسم کو، اصغر کے تبسم کو ادھر غور سے دیکھو. کیا حوصلہ ہے میری سین دا، کیا ہمت ہے میری سین دی، کیا جرت ہے میری سین. آج بھی شریف گھران دے وچی میں رواج ہے کہ باہر دے کم مرد کریں، مستورات چادر اور چار دیواری دے وچ رہنی ہیں. ٹھیک ہے دور جدید آ گئے، بڑی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن آج بھی شریفان دے گھران دے اصول نہیں بدلے. انہاں پردے تے سمجھوتا کمپرومائز نہیں کیتا. تے شریف گھران شریف مستورات اپنے گھر دے مردہ نالی بڑے حجاب ہی چلوے نہیں ہیں. ہے صحیح تے وہ سینے جائیں کائنات دیاں مستورات دا حجاب بچائے ایویں ہے. تے بابے دے نال بھی بسم اللہ میں نو کرا بہوں گھٹل ویندے ہیں میری سینڈ پاک. شرم تو ادب تو یہ کیڑا موقع ہے؟ دربار کہندا ہے یزید دا ہے. ٹھیک ہے دے پہ ہوئے تے ہم کلام کون ہے؟ علی دی دھی نہیں جڑے نہیں ویروں دے پہ کو صرف یہ دربار ہے. یہ تا دمشقی سینڈ دی پہلی پیشی تے پہلا خطبہ میں پڑھے. کوئی سینڈ خطبہ دے کے واپس مدینے آ گئے ہیں. گھٹ تو گھٹ سینڈ دی قید 4 مہینے، ڈھیر تو ڈھیرے پورا 1 سال 12 مہینے. تے جڑا مہمان خانہ ہا دمشق دے وچ تو سنیوے جان دے ان دی چھت کوئی نہیں. بہت سارے ازادار رو پین کچھ انتظار ہی چن. چلو میں ایک جملہ بدھینا چاہ 4 ہنجو بیاں اضافہ ہوئے سی. بھیرا دیوی اپنی قسمت، بھیڑ دیوی اپنی قسمت. ازاداری بے بھیرا دی لاش 3 دن دھوپتے پئی رہی. ازادار رو رو کے ٹکرا مار کے بے ہوش ہوئے ہیں. جو حسین مہر نبوت دا حسوار تے لاش 3 دن بے کفن تے بے دفن کربلا مقتل پئی رہی. یار تو کتنا روز ہے؟ بھیرا دی لاش تا 3 دن دھوپتے پئی رہی ہے تے بھین پورا سال دھوپتے بیٹھی رہی. زندان دی چھتا ہائی کوئی نا، گرمیاں آئی ہیں تاں بھی کوئی کاج کوئی نا، اگر سردیاں آئی ہیں
اچھا جاڑا صاحب نے کیا لکھے؟ بسم اللہ میں نوکر وہ دن گرمیاں ہومن ہا ڈی ابھرے آ تا آل رسول دی ڈبھاری کان دے پیچھا میں ہیٹ ون پا ہائے ہائے میں سیدہ دے گھر کھڑا پڑ دا چھت جو کوئی نہیں جیرے ویلے نیل لہن لگے ہا وقت آل رسول دی دلائی کاندنا لا باندھی ہے پھر واجد شاہ نے ایک جملہ لکھے ہے بڑا کیفیاتی تاریخ بھی اس تو انکار نہیں کر سکتی اور دن چلو ٹھیک ہے وہ بھر دے ٹائم نی بھاری کاندس آیا تے نیل لہن دے ٹائم دلائی کاندس آیا تے جس ٹائم سیج ہوندہ نا این دوپارہاں دا منظر ہونا ڈی بھاری کاندہ پچھاواں ہوندہ تے نا غربی کاندہ سایہ ہوندہ ہون مخدرات عصمت پتوے سادات غیر سادات کیا کرنے ہیں چھوٹے بچوں کو درمیانی زندانچ بھی لینے ہیں آس پاس وڈیاں بیبیاں آس پاس ہلکا بڑا باندیاں ہیں اپنے بے غلاف سر ہک بید نال چا ملیں دیاں اے جڑی چھاں بڑھ دی میں نوکراں میں نوکراں میں نوکراں اللہ جانے ہی سال دے وچ کتنیاں گرمیاں آئیاں ہو سن کتنے بدل گجدے رہ گئے ہو سن کی میں می لتھا ہو سن بسم اللہ کرا او سائیں جدہ سینڈ پاک واپس وطن تے والا ہے نا یہ تو سب بزرگ جان دے وے یہ جوانہ کو چیزاں سمجھاونی اپونی ہیں شدید سردی شدید گرمی پورا ایک سال قید زندان جنی چھت کوئی امام زمانہ فرمائے میرا سلام ہوئے انہاں پردہ داراں تے جڑیاں جدہ وطن والا ہی ہیں تو انہاں دے چہرے سنجانن دے قابل نہیں موسم دی شدت دی وجہ تو چہرے سنجانن دے قابل نہیں رہ گئے میرا قبر حسین تے ہاتھ جڑے نیوے رو سکے جدہ ایک قافلہ وطن تے واپس والا ہے نا تے سجاد نے مدینے دے بارو خیمہ لوائے بارہ طبیبیاں رہ گئیاں ہیں تے سب تو پہلی ہستی جڑی ملن ہے یہ اس دا نام ہے محمد حنفیہ اے سکا بھیرا اے سین آلیہ دا ادھا گھنٹہ خیمہ دیا تنابہ نپ کے رودا رہے آدھائی سجاد رات روگ میں کو دسا انہیں چوالیہ کیڑیے سجے پاسو بودی ہوئی کو کہیے بی بی آدھیے میرے کولا میں بھیرا مرا کے واللہی جی بسم اللہ میں نو کرا انشاءاللہ پھوڑی بچھائی قبول ہوئے سکا بھیرا ہے محمد حنفیہ کوئی ڈھیر وقت نہیں گزرا 2.5 سال دے بعد ریاض خان ادھا گھنٹہ خیمہ دیا تنابہ نپ کے روندہ رہے ہیں سجاد انہیں جو آلیہ کیڑی سین کو خود تعارف کرنا پائے گا میرے نیڑے آ اور میں کو سنجان میں آلیاں واپس آ کے 17 پیکی حویلی سین رہی ہے 17 پیکی حویلی چ رہی ہے دھیاں ملن آنیاں رہی ہیں سین پاک نے نہ سر چمے نہ گود اچ بلائے 17 وڈی دھی تے چپ رہی ہے چھوٹی بے وس ہو کے ماں دے کو دوزانو ہو کے بیٹھی ادھی اماں سچ ہے تو سا قیدہ نبھا کے آئے ہوئے ماما حسین تسا مارا گیا اکبر دی جان تے لٹ پائے گئی لیکن ہون تک قیدہ چھوٹ گئی ہیں تے مدینہ تھوڑا اپنا گھر رہے 17 نہیں ہے ملن آنے ہیں گود اچ کیوں نہیں بے بلین دے میری سین دی اکھیاں وس پئی ہیں تے جناب رباب دو اشارہ کر کے فرمائے نے او دیکھو نا جڑی دھوپتے رو دی بیٹھی میری مجبوری دا نا اصغر دی مائے مطا میں تو اگو گود اچ پاواں تے او کچھے ماں دا لال یاد آونجے جڑی زندان اچ اٹھی باوے آدھرات لے آکھے آ پیا فجر دا تارا چڑسی 18ویں جناب عبداللہ ہیں فرمائے نے سجاد پھپی کو آکھ اپنے حویلی چاہوے اے زہرین دے بعد دا ٹائم ہے سین تیاری کیتی ہے شرعی وارث دا حکم من کے سین نے تیاری میں زیارت ناہیہ دا جملہ صرف تفصیل اچ کھڑا بیان کریں دا سلام ہوئے انہاں پردہ داراں تے جڑیاں واپس آئیں جنہاں دے چہرے سنجانن دے قابل کوئی نہ سجاد پھپی کو آکھ اور اپنے گھر آوے جناب سجاد نے آکھے سین تیاری کی تھی سجاد دی رت ود گئی جرا مرکزی دروازہ ہے ان دی دیوار دے ٹیک لاغ سجاد رت روندے کھڑے سین نے تیاری رو کے فرمایا ہیں سجاد وقت رت کیوں رونے وقت کو بھئی شام ہے
میں ساوری حویلی بعد ویسا پہلے شام دا محاذ ولا فتح رہا. فرمایا نہیں پھوپھی اماں شام نہیں لیکن غربت شام تو گھٹ ہی نہیں. کائنات دی دید مارو کوئی جتنا بھی غریب ہوئے اپنے گھروں دھیاں تے بھیڑا کو خالی ہتھوں نہیں ٹریندا. فرمایا جدہ میں وزدہ ہمیں تو سائل نبی ہونے ان سارے در تھے. میں کو کربلا دی لٹ کھا گئی نہ بابا بچے نہ چاچا بچے. میں تو وہ غریب ہاں جن دی بھیڑ دا ڈا جی لٹیچ کیا. وہ پی ایم آج تو سا گھر تے آ رہی وے میں تو کو کیویں پیا ٹرینا. فرمایا میں جو راضی ہاں یہ زہرین دے بعد دا ویلا ہے سینڈ پاک ہے گھر. پتہ کیتے نے جناب عبداللہ گھر کوئے نے. جناب عبداللہ مغربین دے بعد ہیں سینڈ پاک نہ ویڑے چین نہ مسند تے ہیں. اتھیں درد قریب مٹی دے بے کے رونا سینڈ شروع کر دی. انتظار ہی چین میرا شوہر واپس آسی. میں احترام واسطے کھڑی ہو سا. میں اپنے شوہر کو سلام کرے سا. مغربین دی نماز پڑھ کے جناب عبداللہ واپس ہیں. سینڈ کوشش سلام دی کیتی ہے لیکن جناب عبداللہ جلدی نال ویڑے چین. دھیاں تے برہم ہوئے ناراض ہوئے ہے میریاں دھیاں. 28 رجب کو تو کو جو ماں نصیحت کر گئی ہے بے اگر کوئی سائلہ آوے کو ڈھیر دیر بل ہے نہیں. وہ دیکھو کافی دیر دی کوئی سائلہ دروازے تے بیٹھی ہے کوئی جلدی خیرات نے او متت والی ماں ناراض ہوئے. میں سجاد دو گیا ہمیں ہونے گھر آوان آلی ہو سی. دھیاں منہ تے ماتم کر کے آدھین بابا سائلہ نہیں ساری اجڑی ماں ہی بیٹھی ہے. دیوار دی ٹیک ہن کے سیدہ عالیہ اٹھن فرمائے نے میرے کولا میرے کولو مکان جھل میرے ویر مارے گئے میرے بچڑے مارے گئے. میں کہتا اللہ لعنت اللہ ہے